بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 فروری سن 1903۔ حضرت اقدس نے فرمایا، یہی ایک آیت خاتم النبیین زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے، بلکہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہوں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے، جو صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی امت میں داخل نہ ہو۔ اب خاتم النبیین والی آیت تو سری روکتی ہے، پھر وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ یا ان کو نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہاں تک اور بے عزتی روا رکھو، اور یا یہ کہ پھر ماننا پڑے گا کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا۔ نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی تھی، مگر اب خاتم النبیین کے بعد یہ مستقل نبوت رہی نہیں، اسی لیے کہا ہے خارق از ولی مسموع است، معجزہ آن نبی مطبوع است۔ پس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھو دیں؟ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے۔ البتہ یہ امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی امت سے، آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بالکل غیر مستقل ٹھہر جاوے گا، کیونکہ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصے کے بعد آپ رخصت ہو گئے، اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر بھی وہی رہے۔ غرض اس عقیدے کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنے والے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن شریف کی ایک اور آیت بھی جو صاف طور پر مسیح کی آمد ثانی کو روکتی ہے، اور وہ وہی آیت ہے جو کل بھی میں نے بیان کی تھی، یعنی فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، سورہ مائدہ آیت 118۔ اگر حضرت مسیح قیامت سے پہلے دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہ کر انہوں نے کفار اور مشرکین کو تباہ کیا تھا جیسے کہ اعتقاد رکھا جاتا ہے، پھر کیا خدا تعالیٰ کے سامنے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے کافروں اور مشرکوں کو ہلاک کیا اور ان کو جا کر اس شرک سے نجات دی کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو خدا نہ بناؤ؟ اس آیت پر خوب غور کرو، یہ ان کے دوبارہ آمد کو قطعی طور پر رد کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ختم نبوت والی آیت بھی ان کو دوبارہ نہیں آنے دیتی۔ اب یا تو قرآن شریف کا انکار کرو، یا اگر اس پر ایمان ہے تو پھر اس باطل خیال کو چھوڑنا پڑے گا اور اس سچائی کو قبول کرنا پڑے گا جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ پکی بات ہے کہ آنے والا اسی امت سے ہوگا، اور حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص مسیح بھی تو ہو۔ اگرچہ محدثین اس حدیث کی صحت پر کلام کرتے ہیں، مگر اہل کشف نے اس کی تصدیق کی ہے، اور قرآن شریف خود اس کی تائید کرتا ہے۔ محدثین نے اہل کشف کی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ وہ اپنے کشف کے بعض احادیث اپنے کشف سے بعض احادیث کی صحت کر لیتے ہیں جو محدثین کے نزدیک صحیح نہ ہو، اور بعض کو غیر صحیح قرار دے سکتے ہیں۔ یہ حدیث اہل کشف نے جن میں روحانیت اور تصفیہ قلب ہوتا ہے صحیح بیان کی ہے،
اور جیسے کہ میں نے کہا ہے قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے، کیونکہ اس حدیث سے بھی سلسلہ موسوی کی طرح ایک سلسلے کے قائم ہونے کی تصدیق ہوتی ہے، اور قرآن شریف بھی سلسلہ موسویہ کے بالمقابل ایک سلسلہ قائم کرتا ہے۔ اسی کی طرف علاوہ اور آیات قرآنی کے اہدنا الصراط المستقیم بھی اشارہ کرتی ہے، یعنی جو پہلے نبیوں کو دیا گیا تھا ہم کو بھی عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ 1400 برس تک رکھا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو نابود کرنا چاہا اور اس قوم کو ضربت علیہم الذلہ کا مصداق بنا دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے یہ کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، سورہ مزمل آیت 16۔ یعنی یہ سلسلہ موسوی سلسلے کے بالمقابل ہے، اور یہ عمارت موسوی عمارت کے مقابلے پر ہے۔ جیسے اس میں اخیار ہیں ویسے ہی اس میں بھی اخیار ہیں، ایسے ہی اشرار بھی بالمقابل پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوگا تو تم میں سے بھی ایسے ہوں گے، اور اگر کوئی سو سمار کے بل میں گھسا ہوگا تو مسلمان بھی گھسیں گے۔ یہ کیسی مشابہت اور مماثلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اب تعجب ہے مسلمانوں پر کہ وہ یہ تو روا رکھتے ہیں کہ اس امت میں سے یہود بن جاویں، اور یہ پسند نہیں کر سکتے کہ اس امت میں سے کوئی مسیح بھی ہو جاوے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں مسیح کو بھیجا گیا تھا۔ اس مماثلت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس امت میں بھی اس صدی پر مسیح آئے تاکہ اس امت کا فضل ظاہر ہو۔ اولیاء اللہ کے کشوف بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں، اور جو نشانات اس وقت کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ واقع شدنی امور ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہونے والے ہوتے وہ نہیں ہوتے۔ اگر علماء کے معنی سچے ہوتے تو جو کچھ انہوں نے مانا ہوا تھا اس میں سے کچھ تو پورا ہوتا۔ اعانت اسلام کا زمانہ تو یہی تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے بقول ان کے کچھ بھی نہ کیا؟ انگریزوں کا تسلط من کل عدو ینسلون کا مصداق ہو گیا، اور وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کے موافق اونٹنیاں بیکار ہو گئی، جو آخری زمانے کا ایک نشان ٹھہرایا گیا تھا۔ حاملہ اشار حاملہ اونٹنیوں کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس لیے اختیار کیا گیا ہے تا یہ وہم نہ رہے جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے متعلق ہے، قیامت میں تو حمل نہ ہوگا، اور ان کا بیکار ہونا یہاں تو الگ رہا، مکہ و مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے۔ اخبارات نے بھی اس آیت اور مسلم کی حدیث سے استنباط کر کے مضامین لکھے ہیں، پس یہ اور دوسرے نشان تو پورے ہو گئے۔ میں اگر صادق نہیں ہوں تو دوسرے مدعی کا نشان بتاؤ اور اس کا ثبوت دیکھو۔ بات یہ ہے کہ افتراء اور کذب کی عمر نہیں ہوا کرتی، یہ جلد فنا ہو جاتے ہیں۔ مفتری کے ہلاک کرنے کے لیے خارجی قوت اور زور کی حاجت نہیں ہوتی، خود ان کا افتراء ان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور مفتری کے مقابل میں کبھی جوش نہیں ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل جس قدر جوش ہوا، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسلمہ کذاب اور اسود عنسی کے مقابل میں بھی ہوا تھا؟ صادق کے مقابل اس لیے جوش ہوتا ہے کہ شیطان سمجھتا ہے کہ اب مجھے ہلاک کیا جائے گا، اور وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو وہ ان کے مخالفت میں زور لگاتا ہے اور یہ جوش پھیلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی بہت سے آدمی نے دعوے کیے تھے، مگر اب کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ صادق کے مقابل میں بعض کاذب مدعی بھی ہوتے رہے ہیں، مگر کسی مقابلہ کے لیے اس قدر جوش نہیں دکھایا گیا جو صادق کے لیے دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مفتری تو شیطان کے منشا کے موافق ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف جنگ کرنی نہیں چاہتا، اور صادق اس کے سینے پر پتھر ہوتا ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے زور لگاتا ہے، مگر آخر خود ہی شیطان اس جنگ میں ہلاک کیا جاتا ہے۔ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کس قدر زور لگایا، یہاں تک کہ مبالغہ بھی کر لیا، اور یہ دعا کی کہ جو شخص ہم میں سے کاذب ہے اور پھوٹ ڈالتا ہے اس کو ہلاک کر، چنانچہ خود اسی روز ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھو کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جو اس کے آنے سے پھوٹ نہ پڑی ہو۔ اس کو اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پھوٹ پڑے، کیونکہ جس شخص کا جوڑ یا ہڈی اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہ اسے اتار کر نئے سرے سے لگاتا ہے۔ اکثر مجھ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آریوں اور عیسائیوں کو دشمن بنا لیا ہے، مگر ان کو معلوم نہیں جو خدا کی طرف سے آتا ہے وہ ضرور اپنے دشمن بنا لیتا ہے، کیونکہ اس کو ایک پاک جماعت تیار کرنی پڑتی ہے جن میں سچا تقویٰ و طہارت ہو اور سچی اخوت ہو، مگر سفلی زندگی کے عادی نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک صلاحیت قائم ہو، وہ
دنیا سے دل لگا کر خدا تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ یہی ان کا مذہب اور مشرب ہوتا ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ مردار زندگی کیا چیز ہے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے قوت پاوے تو وہ اس مردار زندگی سے مرنا بہتر سمجھے گا۔ دنیا کے دوست مطلب کے دوست ہوتے ہیں، حقیقی محبت اور اخوت خدا تعالیٰ میں ہو کر ملتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر توبہ کی، کیا ان کے باہم تعلقات نہ تھے، لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں آنکھ کھلی تو پھر یہاں تک متاثر ہوئے کہ نہ بیٹے کو بیٹا سمجھا، نہ باپ کو باپ، بلکہ وہ تعلقات بالکل قطع ہو گئے اور سارے تعلقات خدا میں ہو کر قائم ہوئے، خدا کے لیے دشمن ہو جاتے۔ دنیا کی دولتیں جس میں خدا درمیان نہیں ہوتا وفاداری سے نہیں نبھا سکتے۔ اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جماعت میں جب کوئی داخل ہوتا ہے تو اس کے اپنے متعلقین میں اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہ کرے ایک شور قیامت برپا ہو جاتا ہے، بعض گہرے تعلقات رکھنے والوں کو قطع تعلق کرنا پڑتا ہے۔